اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد بارک وسلم۔ السلام علیکم میری پیاری بہنوں، آج انشاءاللہ تعالی ہم مسنون دعاؤں کی تاثیر ہماری زندگیوں پر اس عنوان کے تحت انشاءاللہ تعالی کچھ بیان کریں گے۔ جیسے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ سورہ غافر 60 آیت۔ اس میں اللہ تعالیٰ دعا کی اہمیت بتا رہے ہیں۔ دعا ایکچولی ہے کیا؟ یہ ایک طرح کی ایک التجا ہے بندے کی اللہ کی طرف، ایک انکساری کا اظہار ہے، اور ایک اپنے آپ کو اس کے حوالے کر کر اپنی ضرورت کی تکمیل کے لیے اس کی طرف دیکھنا، یہ رب سے مانگنا ہے دعا۔ دعا دراصل مومن کی ایک صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ بندوں کو دعا مانگنے کا حکم دیا ہے۔ جب بندے اللہ سے دعا مانگتے ہیں تو اللہ بہت خوش ہوتا ہے۔ اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں دنیا میں اگر ہم بار بار کسی سے مخلوق سے مانگیں تو وہ تنگ پڑ جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس کے پاس ایک لمیٹڈ ریسورسز ہوتے ہیں، وہ اس سے زیادہ دے نہیں سکتا، اس کے لیے بڑا تنگ ہوتا ہے کہ کتنے وقت یہ مانگنے آیا۔ جبکہ اللہ کا معاملہ اس کے کمپلیٹلی برعکس ہے۔ ساری کائنات اس کے اختیار میں ہے، ساری دنیا مل کر بھی اس سے مانگنے لگے ایٹ اے ٹائم تب بھی وہ دینے پر قادر ہے، اور اس میں کوئی کمی نہیں ہونے والی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ بڑا خوش ہوتا ہے۔ یہی فرق ہے خالق اور مخلوق میں۔ خالق مانگنے کا حکم دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دعا مانگو۔ دعا مانگنا دراصل یہ ایک مستقل عبادت ہے۔ اس میں انسان عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری اپنی زندگی میں بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صحیح معنوں میں اللہ سے دعا کے ذریعے اپنا رب قائم رکھے ہوئے ہیں، یقین بھی رکھتے ہیں اور مسلسل مانگتے ہیں۔ لیکن میجورٹی ہم جو دیکھتے ہیں وہ ہے اکثر بدظنی کی طرف ہے، کہ دعا نہیں مانگتے اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ ایک تو شیطان نے ان کو ورغلایا ہے، اور دوسرا ان کے ذہنوں میں یہ بات ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اس کے اوپر ہم انشاءاللہ اب ڈسکس کریں گے۔ اور تھوڑے لوگ ایسے ہیں جو غیر اللہ سے مانگتے ہیں، جو کہ کمپلیٹلی حرام ہے۔ تو اس پر بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہم روشنی ڈالیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دعا، حدیثوں میں آتی ہے کہ دعا مقل عبادہ ہے، یا پھر یہ بھی کہا گیا ہے کہ الدعا هو العبادہ، دعا ہی دراصل عبادت ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، پوری زندگی آپ کی دعا سے ہی عبارت تھی۔ ہر موقع پر آپ نے دعا کی بھی ہے اور سکھائی بھی ہے۔ 1000 دعاؤں سے زیادہ آپ نے مسنون دعائیں ہم کو سکھائے ہیں۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ہر وقت اپنے رب سے رابطہ رکھیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ ہر وقت میں گھر کے اندر داخل ہوتے تب دعا مانگتے، باہر جاتے تب دعا مانگتے، کھانا کھاتے تو دعا مانگتے، کھانے کے بعد فارغ ہوتے تو دعا مانگتے، بستر پہ جاتے تو دعا مانگتے، بستر سے نکلتے تو دعا مانگتے، کسی سے ملتے تو دعا مانگتے۔ یعنی کوئی چیز آپ کی ایسی نہیں تھی، کوئی حرکت آپ کی ایسی نہیں تھی جس میں آپ نے دعا نہ مانگی ہو اور نہ ہم کو سکھائی ہو۔ تو یہ جو مسنون دعائیں ہیں، جو قرآن سے بھی ثابت ہیں کچھ دعائیں، اور جو مسنون دعائیں ہیں، ان دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یقیناً ان دعاؤں کا ہماری زندگیوں پر بہت اثر پڑتا ہے۔ قرآن کی کئی ایک دعائیں ہیں، مثال کے طور پر ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اس طرح سے کئی ایک دعائیں ہیں، وہ ربنا کے اس سے بھی شروع ہوتی ہیں۔ وہ دعاؤں کا بھی ہم اہتمام کریں، اور جو مسنون دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھائی ہیں، ان دعاؤں کا بھی اہتمام کریں۔ جیسے ایک دعا ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، جس میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نفس کے حوالے نہ کریں۔ یہ ایک بہترین دعا سکھائی گئی، ورنہ اگر انسان اس طرح کی دعائیں نہ مانگے تو اپنے آپ کو ہم نفس کے حوالے کر دیں تو صرف برائیاں ہی ہم سے ہوں گی۔ تو یہ بہت ساری ایسی دعائیں ہیں جس میں بسم اللہ لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم 3 مرتبہ پڑھ کر کہنے کا حکم دیا گیا۔ پھر اللہم انت ربی لا الہ الا انت، یہ سید الاستغفار پڑھنے کے لیے کہا گیا۔ جو یقین کے ساتھ اس کو پڑھتا ہے، صبح پڑھا اور شام مر گیا تو اس کے لیے جنت ہے۔ یہ ساری باتیں بتا کر ہم کو ابھارا گیا ہے کہ مسنون دعاؤں کے ذریعے تم دعا کرو، اور یقیناً اس کا بہت بہترین اثر ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اللہ کا اور بندے کا ربط قائم ہوتا ہے۔ یہ صرف دعائیں ہیں نا، ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف مصیبت کے وقت مانگی جا رہی ہیں، بلکہ یہ مسنون دعاؤں کا ذکر ہم صبح اور شام کرتے ہیں۔ جس طرح سے کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ جیسے قلعے میں محصور ہو گئے ہیں، اب پروٹیکٹڈ ہو گئے ہیں، اب کسی اور کا وار ہم پر نہیں چل سکتا۔ تو یہ بہت ضروری چیزوں میں سے بتایا گیا ہے کہ ان دعاؤں کا ہم اہتمام کریں۔ اس سے قرب الہی نصیب ہوتی ہے، اور بندے کو اور اللہ کا ربط پیدا ہوتا ہے، اور بندہ جب اللہ سے لو لگاتا ہے، اللہ سے دعا مانگنے لگتا ہے، تو اس کو ایک یقین کامل ہو جاتا ہے کہ اس
کی دعائیں سننے والا کون ہے، تو کوئی ہے جو اس کی دعاؤں کو سننے والا ہے۔ جب یہ تصور اس کے اندر آ جاتا ہے تو اس کے اندر سے یہ پریشانی، بے چینی، اینگزائٹی، ایک بے قراری کا جو وہ ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی وہ افوض امری الی اللہ کہہ کر اپنے حکم کو، اپنی جو چیزیں ہیں وہ اللہ کے حکم کی سپرد کر دیتا ہے، تو ایک اطمینان قلب اس کو نصیب ہوتا ہے، پھر اللہ کے کیے ہوئے فیصلے پر وہ راضی ہونے لگتا ہے۔ تو اس طرح سے وہ صراط مستقیم پر چلتا ہے، اور پھر جب وہ اللہ سے مانتا ہے تو توحید کے گہرے اثرات اس کے اندر پیدا ہوتے ہیں۔ اس کو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ کائنات میں اگر کوئی سننے والی ہستی ہے تو وہ صرف اللہ کی ذات ہے، اس کے علاوہ نہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا ہے اور نہ کسی سے مانگنا ہے۔ یہ والی کیفیت ہمارے اندر پیدا ہو جاتی ہے، ایک طرح کا اطمینان پیدا ہو جاتا ہے، اور یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ سے جب تم مانگو گے دعا تو اللہ دینے پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ تو خود ابھار رہا ہے لوگوں کے کہ آؤ تم مجھ سے مانگو، تو اس سے یقینی بات یہ پیدا ہوتی ہے کہ اللہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ یقیناً اللہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے، ہر ایک کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، لیکن اس کے کچھ طریقہ ہے، دعا قبول کرنے کا کہ ایک طریقہ ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہر بندے کی دعا قبول ہوتی ہے، بشرطے کہ اس میں صلہ رحمی اور قطع رحمی اور گناہ کی کوئی بات نہ ہو۔ اگر یہ دو چیزیں نہ ہوں، گناہ کی بات یا قطع رحمی والی بات، صلہ رحمی والی بات، تو پھر تو دعائیں ان بندوں کے قبول ہوتے ہیں۔ تو یہ دعا قبول ہونے کی بھی 3 صورتیں بتائی گئی ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نبی کریم سے فرمایا کہ دعا تم مانگو تو فوراً خواہش کے مطابق دے دی جاتی ہے۔ 3 طریقے ہیں اس کے، 3 صورتیں ہیں دعا قبول ہونے کی۔ دعا جب بندہ مانگتا ہے تو فوراً اس کی دعا قبول کر دی جاتی ہے، یعنی جو مانگا وہ فوراً عطا کر دی جاتی ہے۔ یا پھر دوسرا طریقہ یہ ہے کہ دعا کو اٹھا کر ذخیر آخرت بنا دیا جاتا ہے، دنیا میں نہیں قبول ہوتی لیکن آخرت میں اس کو اٹھا کر رکھ دیا جاتا ہے۔ یا تیسری بات یہ ہے کہ دعا کے برابر مصیبت جو ہے اس کو ٹال دی جاتی ہے۔ یہ تینوں میں سے ایک صورت ہوتی ہے۔ اس میں بھی دیکھیں آپ، پہلی صورت یہ ہے کہ جب دعا مانگا جاتا ہے تو یا تو وہ فوراً قبول ہو جاتی ہے یا پھر وہ تھوڑی دیر تاخیر سے قبول ہوتی ہے، لیکن قبول ہوتی ہے۔ دعا ضرور قبول ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں قرآن مجید میں ہے، سورہ بقرہ 186 آیت میں ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھتے ہیں تو کہہ دو کہ میں ان سے قریب ہوں۔ حالانکہ آپ دیکھیں جب کبھی کوئی سوال پوچھا جاتا ہے، جیسے سورہ بقرہ میں بھی کئی سوال پوچھے گئے، یسألونک عن الأہلہ، یسألونک عن المحیض، کئی ایک سوال ہے جو پوچھے ہیں لوگوں نے، تو جواب میں کہتے قل، کہہ دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو درمیان میں رکھا گیا تھا، کہہ دو کا لفظ آتا تھا، لیکن اس آیت میں دعا کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قل کا لفظ نہیں لایا، بلکہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، میرے بارے میں جب پوچھتے ہیں تو میں قریب ہوں، کہہ دو، یعنی درمیان میں قل کا لفظ بھی نکال دیا اللہ تعالیٰ۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بندہ جب دعا کرتا ہے تو یقیناً اس کی دعا کو فوراً قبول کر لیا جاتا ہے۔ اب اس میں 2 طریقے ہو سکتے ہیں، یا تو آپ کی فوراً دعا قبول کر لی جاتی ہے یا تاخیر سے قبول کی جاتی ہے۔ اگر فوراً دعا قبول کر لی جائے تو آپ کے حق میں وہ بہتر تھا، تو اللہ نے مناسب سمجھا اور دے دیا، اور اگر تاخیر سے قبول ہوتی ہے تو یہ بھی ایک طرح سے آپ کی دعا قبول ہونا ہے کہ آپ کو، چونکہ آپ علم غیب نہیں رکھتے، اللہ تعالیٰ کو علم غیب ہے، اللہ دیکھتا ہے بندے کو کب دینا مناسب ہے تو اس کو وتھولڈ کر لیتا ہے، اور جب ضروری سمجھتا ہے تو اس کو دے دیتا ہے۔ تو یہاں پر اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، نا امیدی کی کیفیت میں آ جاتے ہیں۔ جب دعا فوراً قبول نہیں ہوتی تو یہ تصور میں آ جاتے ہیں کہ ہماری دعائیں تو اللہ سنتا ہی نہیں ہے۔ یہ غلط ہے، یہ شیطان نے ہمارے دلوں میں یہ بات ڈال دی کہ ہماری دعائیں اس لیے نہیں قبول ہوتی ہیں کہ ہم گنہگار ہیں۔ یقیناً ہم گنہگار ہیں، گنہگار کی بھی اللہ سنتا ہے، یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ دعا اللہ ہر ایک کی قبول کرتا ہے، گنہگار کی بھی سنتا ہے، نیکوکار کی بھی سنتا ہے، یا پھر کبھی نیکوکار کی بھی رد کر دیتا ہے یا گنہگار کی بھی رد کر دیتا ہے، یہ اس کے اوپر ہے۔ دعاؤں کو قبول کرنے کا اختیار اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو وہ یقیناً دعاؤں کو قبول کرے گا۔ لیکن اگر وہ تاخیر سے کرتا ہے تو تب بھی شکایت نہ کریں، بلکہ اللہ کے فیصلے پر سر جھکا دیں، بلکہ یہ سمجھ جائیں کہ تمہاری دعا ایک نہ ایک دن قبول ہوگی، اب ہو سکتا میرے حق میں بہتر نہ ہو۔ کبھی ایسے ہوتا ہے نا کہ آپ نے گاڑی کا مطالبہ کیا اور فوراً دے دی گئی، اور پھر اس کے بعد فوراً آپ ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اس کے بعد ہلاک ہو گئے۔ اور ایسے بھی ہوتا ہے کہ نہ قبول ہوئی ہو تو جب آپ سوچتے ہیں کہ چلو اچھا ہے کہ زندگی تو میری بچ گئی، تو یوں بھی ہوتا ہے کبھی کہ چونکہ ہم علم غیب نہیں رکھتے نا، تو اس کے لیے ہم عجلت پسند ہوتے ہیں، ورنہ ہمیں چاہیے کہ اس بات پر یقین کر لیں، یا تو وہ فوراً قبول کر لی جائے گی یا پھر وہ تاخیر سے قبول کی جائے گی۔ اس کی مثال آپ دیکھیں، جیسے شیطان ہے جو گنہگار ہے، اللہ تعالیٰ گنہگاروں کو بھی سنتا ہے اور نیکوکاروں کو بھی سنتا ہے۔ شیطان جو گنہگار ہے اس نے بھی اللہ سے مانگا، کیا مانگا تھا اس نے؟ بولا تھا کہ اللہ تعالیٰ جب دنیا میں اس کو بھیجا رہے تھے تو بولا فانظرنی الی یوم یبعثون، مجھے اٹھائے جانے تک مہلت دے تاکہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں۔
تو اللہ تعالیٰ ناراض نہیں ہو سے یہ نہیں بولے کہ تو اتنا گنہگار، اتنا خطا کار، اتنا مغرور تکبر والا کیسے تو مجھ سے آ کر دعا مانگ رہا ہے. اس کو بھی معلوم ہے کہ دعا صرف اللہ ہی قبول کرنے والا ہے، اور اللہ کو بھی معلوم ہے کہ میں گنہگاروں کی بھی سنتا ہوں کیونکہ میں ہی سب کا رب ہوں. تو اللہ نے اس کو جواب دیا کہ قال فإنک من المنظرین، کہا اللہ نے کہ ہاں تم انتظار کر سکتے ہو، میں تم کو مہلت دیتا ہوں اس بات کی کہ تم اپنے بندوں کو بہکاؤ. پھر ساتھ میں یہ بھی کہا اللہ تعالیٰ کہ یقیناً میرے بندے تیرے اختیار میں نہیں آئیں گے. تو اس سے کیا بات معلوم ہوئی کہ گنہگاروں کی بھی دعا قبول کی جاتی ہے. یہ جو ذہن میں شیطان نے ڈال دیا، اس طرح سے کہہ کر مسلمان کو بدظن کر دیا، جس کے نتیجے میں جو دعا ایک عبادت تھی اس سے ہم دور ہونے لگے، اور وہ چاہتا ہی یہی ہے کہ ہم اللہ سے نہ مانگیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ گنہگاروں کی بھی سننے والا ہے. اور کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ دعا تاخیر کے ساتھ قبول کی جاتی، فوراً نہیں ہو کر بہت تاخیر سے قبول کی جاتی ہے. جیسے ابراہیم علیہ السلام نے جب مکے میں تھے تو اس وقت انہوں نے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر ایک رسول کو بھیجا جو ہے نا تیرے دین کی تعلیم کو دے. تو اللہ نے ان کی دعا کو کب قبول کیا؟ کافی عرصے کے بعد، جب محمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر مبعوث ہوئے. یعنی ان کی دعا کو بہت سالوں کے بعد اللہ نے قبول کیا. تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ دعا تاخیر سے بھی قبول ہوتی ہے. بہرحال مانگنا بندے کا کام ہے، دعا کو مسلسل مانگتے جائیں، کیونکہ دعا مانگنے کے بعد اس میں کوئی نقصان نہیں ہے بندے کا، بلکہ اس سے فائدے ہی فائدے ہیں. ایک تو وہ فوراً یا تو قبول کی جاتی ہے، یا نہیں تو اس کو آخرت میں ذخیرہ آخرت بنا کر اٹھا کر رکھ دیا جاتا ہے. جیسے کہتے ہیں کہ جب انسان مر جاتا ہے اور پھر ڈھیر ساری نیکیاں اس کے سامنے آتی ہیں تو وہ پوچھتا ہے کہ یہ نیکیاں دراصل کہاں سے آئیں گی، یہ تو میں نے اتنے نہیں کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فلاں وقت میں تو نے دنیا میں مانگا تھا اور تیری وہ دعا قبول نہیں ہوئی تھی، جس کے نتیجے میں آج میں تجھ کو یہ بدلہ دے رہا ہوں. تو اس وقت تو پکار اٹھے گا کہ اے کاش دنیا میں میری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوتی تو اچھا تھا. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کیسے کیسے اللہ تعالیٰ بندوں کو اس کے مانگنے پر عطا کر رہا ہے. دنیا میں نہیں دیا تو آخرت میں دے رہا ہے. یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دعا مانگنے کے نتیجے میں کوئی مصیبت، کوئی بلا آپ پر آنے والی تھی جس کو اللہ نے ٹال دیا. آپ تو نہیں جانتے کہ کیا کیا مصیبتیں اور بلائیں آنے والی تھی، تو اس طرح سے ٹال دی جاتی ہے. اور دعا کیا ہے؟ دراصل تقدیر کو بدل دیتی ہے. تقدیر کو بدلنے کی بھی چیز ہے. اس کے لیے کہا کہ دعا کرو. دعا کرنے کے بعد اگر خدا نخواستہ ہمارے اس میں کچھ بدنصیبی یا غیر مناسب چیز ہماری تقدیر میں لکھی ہوئی ہو تو جب ہم دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کے ذریعے اس کو بدل دیں گے. تو دعا تقدیر کو بدلتی ہے. تو یہ بہت بڑی چیز ہے کہ انسان ہے نا اللہ کی ذات پر توکل کرے، اس سے نا امید مت ہو. اکثر لوگ ایسے کہہ دیتے ہیں جو بدعقیدے کی انتہائی بری مثال ہے، کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تو ہماری سنتا ہی نہیں. یہ بہت غلط جملہ ہے جو ہم اپنے زبانوں سے نکالتے ہیں. کبھی بھی ایسا نہ کہیں. یقیناً سنتا ہے، گنہگار کی بھی سنتا ہے، نیکوکار کی بھی سنتا ہے. یقیناً اس میں کوئی مصلحت ہوگی. اور پھر یہ بھی تو دیکھیں دعا کے ہم وہ دیکھیں شروط دیکھیں گے، دعا کے آداب دیکھیں گے، اور دعا کن لوگوں کی قبول ہوتی ہے دیکھیں گے. کیا ہم اس پر پورے اتر رہے ہیں؟ دیکھیں اگر اتر رہے ہیں تو بھی یقینی بات ہے کہ پوری دعائیں ہماری قبول ہوتی ہیں. دعا کن لوگوں کی نہیں قبول ہوتی ہے وہ بھی انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. تو اس سے ہم کو کیا معلوم ہوا کہ دعا بہرحال ہر حال میں مانگنا ہے، اور پھر اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنا ہے کہ یہ ضرور قبول ہونے والی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کے مطابق انشاءاللہ اس کی دعا کو قبول بھی کرے گا. اور اگر یہ جو شیطان نے ہمارے دلوں میں ڈالا ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو یہیں سے پھر ہم کفر اور شرک اور بدعت کی طرف چلے جاتے ہیں. کیسے یہ کفر اور شرک بنتا ہے؟ کہ جب بندہ اللہ سے ناراض ہو جاتا ہے، شکوہ کرنے لگتا ہے، کھلے منہ یہ کہنے لگتا ہے کہ اللہ تو میری سنتا ہی نہیں، نعوذ باللہ. تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ وہ اللہ سے ربط توڑ دیتا ہے. دعائیں مانگتا ہے، جب نہیں قبول ہوتی ہیں تو وہ بالکل توڑ دیتا ہے. دعا کو اس وقت تک مانگنے کا حکم دیا گیا ہے جب تک کا مسئلہ آپ کا حل نہ ہو جائے. جو دعا آپ نے مانگی ہے جب تک وہ نہ ہو جائے جب تک مانگنے کا حکم دیا گیا. کبھی ایسے ہوتا ہے کہ دعا قبولیت کے قریب ہوتی ہے اور ہم بیزار ہو کر چھوڑ دیتے ہیں کہ دعا قبول نہیں ہو رہی ہے. تو اس طرح سے اگر یہ دعا کو چھوڑ دیتا ہے تو اللہ سے ربط ختم کر لیتا ہے، اللہ کا قرب ختم ہو جاتا ہے. اللہ کے اوپر جو اعتماد ہونا چاہیے تھا، جو بھروسہ ہونا چاہیے تھا، اس کا ٹوٹ جاتا ہے. پھر وہ اللہ سے مانگنے کے بجائے کیا ہوتا ہے؟ بندوں کا محتاج ہو جاتا ہے، بندوں سے مانگنے لگتا ہے. بلکہ یہاں تک ہو جاتا ہے کہ جو ذہن میں شیطان یہ بھی بات ڈال دیتا ہے کہ گنہگاروں کی اللہ دعا قبول نہیں کرتا، ولی اللہ کی دعا قبول کرتا ہے. یہ بھی سراسر غلط نقطہ ہے، لیکن یہ ذہنوں میں ڈال دیا ہمارے. اس کے نتیجے میں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو بڑے گنہگار ہیں، ہماری دعائیں اس لیے قبول نہیں ہوتی ہیں. تو پھر وہ کسی بابا مرید ان کے پاس چلے جاتے ہیں، پیر و مریدین کا چکر چل جاتا ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ پھر بندوں سے مانگنے لگتا ہے. پھر زندہ ہوں تو ان کو نظر و نیاز، کھانے پلانے میں، ان کو خوش کرنے میں رہتا ہے. مرنے کے بعد میں بھی چادریں چڑھانا، پھول چڑھانا، اس طرح کے کاموں میں مشغول ہوتا ہے. اس کے بعد تیسری جو چیز اس کے اندر سے سرزد ہوتی ہے وہ یہ کہ بزرگوں کی ہی عبادت کرنا شروع کرتا ہے. جیسے اللہ کا حق تھا ویسے وہ بزرگوں کے وہ حق دیتا ہے عبادت کر کر. عبادت بھی ایک دعا بھی عبادت ہے.
اب وہ اللہ سے مانگنے کے بجائے بزرگوں کی عبادت شروع کر دیتا ہے، تو یہ شرک تک چلا جاتا ہے۔ اور پھر نہ صرف یہ کہ بدعت میں بھی جاتا ہے۔ بدعت میں کس طرح سے جاتا ہے کہ یہ لوگ غیر مسنون دعائیں آپ کو یاد دلاتے ہیں، یا درود، ایسے درود بھیجتے ہیں جو دراصل بہت شرکیہ کلمات والے ہوتے ہیں۔ درود اللہ کے نبی نے بتایا ہم کو سب سے بڑا درود تو وہ ہے جو ہم درود ابراہیم کے نام سے نمازوں میں پڑھتے ہیں، وہ صحیح درود ہے، وہ پڑھنے کا حکم ہے۔ لیکن اب جو دوسرے لوگ نئے نئے نکالے ہیں اس میں کہتے ہیں کہ آپ ہی بلاؤں کو دور کرنے والے ہیں، آپ ہی عطا کرنے والے ہیں، تو یہ شرکیہ کلمات ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ایک بندے تھے اور اللہ سے مانگا کرتے تھے، سارے انبیاء اللہ سے مانگے ہیں۔ تو یہ اس طرح کی باتیں غیر مسنون دعائیں ہمارے اس میں شامل کر دیں جو بدعت کہلاتی ہے۔ تو مسنون دعاؤں کا اگر ہم چھوڑ دیں گے، نبی کریم کے طریقے سے ہٹ کر اگر ہم دعا مانگیں گے اور دعا اللہ سے مانگنے کے بجائے غیر اللہ سے مانگنے لگیں گے، تو پھر کفر، شرک اور بدعت جیسی قبیح چیزوں میں ہم پڑ سکتے ہیں۔ تو اس سے ہم کو بچنے کی سخت ضرورت ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ دعا کے ساتھ صرف دعا کرنا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ دعا کے ساتھ ظاہری اسباب بھی ہونا ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ظاہری اسباب کیا ہیں کہ بندہ جب دعا کر لیتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کو دعا کے ساتھ ساتھ اس کو تدبیر بھی کرنا ہوتا ہے۔ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا تھا کہ کیا میں یہ اونٹ کو کھلا چھوڑ دے کر نماز کے لیے آ جاؤں؟ جامع ترمذی کی حدیث ہے جس میں نبی سے فرماتے ہیں کہ نہیں، تم اونٹ کو پہلے اس کے گھٹنے کو باندھ دو، پھر توکل کرو اور نماز پڑھو آ کر مسجد میں۔ تو یہ ہے دعا کے ساتھ ساتھ ہم کو تدبیر بھی کرنا ہے، یہ نہیں کہ بس دعا کرے اور پھر بیٹھ گئے، ایسے نہیں ہوتا۔ تو یہ دو چیزیں بھی ضرور ہے، دعا بھی کریں اور پھر اس کے ساتھ تدبیر بھی کریں۔ اور یہ دیکھیں کہ دعا کی ایک خاص فضیلت ہے، یہ ایک خاص عبادت ہے اور یہ ایک مسلسل عبادت ہے۔ یہ بھی ہمارے ساتھ غلط فہمی ہے کہ ہم دعا صرف اسی وقت مانگتے ہیں جب ہم تکلیف میں ہوتے ہیں، یہ ایک غلط فہمی ہے ہماری۔ دعا تو ایک مسلسل عبادت ہے، دعا ہر حال میں، ہر وقت، تنگی میں، خوشی میں، ہر وقت مانگنے کی ہے، بیماری میں، صحت میں، خوشحالی میں، ہر حال میں اللہ سے مانگنا ہے۔ بلکہ کہا جاتا ہے کہ جو بندہ خوشحالی میں بھی اللہ سے دعا مانگتا ہے تو اللہ اس کی فوراً اس کی تنگی کی حالت میں اس کی ضرورت کی تکمیل کرتے ہیں۔ یوں بھی بتایا جاتا ہے کہ ایک بندہ وہ ہے جو مسلسل اپنے رب سے دعا مانگتے رہتا ہے، چھوٹی سی چھوٹی چیز پر، بڑی سی بڑی چیز پر، خوشحالی میں، غم میں، ہر وقت شکر بھی ادا کرتا ہے اور دعا بھی کرتا ہے، تو فرشتے اس کی دعا سے مانوس ہو جاتے ہیں اس کی آواز سے۔ جب وہ پکارتا ہے تو کہتا ہے کہ یہ وہی بندہ ہے جو روز آتا ہے، اس طرح سے اس کی فوراً دعا قبول کر لی جاتی ہے۔ تو یہ دعا مانگنا کیا ہے، ایک بہت بڑا عظمت والا عمل ہے، اور یوں دیکھا جائے تو یہ نصیب والے بندوں کو یہ چیز ملتی ہے۔ جیسے صحابہ کرام کہتے تھے ہمیں اس بات کا خوف نہیں ہے کہ ہماری دعائیں شاید قبول نہ ہوں، ان کو اس بات کا بالکل خوف نہیں ہوتا تھا کہ ان کی دعائیں قبول نہ ہوں، کیونکہ وہ دعا مسلسل مانگتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ دعا مانگنا خود اس بات کی علامت ہے کہ آپ کی دعائیں قبول ہوں گی۔ تو یہ دعا مانگنا ایک بڑا عظمت والا عمل ہے، تو یہ عمل ہم کو کرنے کی ضرورت ہے، اس کی ہم کو تاکید کی گئی ہے۔ دعا تقدیر کو بدل سکتی ہے، اور پھر دعا نازل شدہ اور غیر نازل شدہ آفات کا حل ہے۔ جو آ گئی مصیبتیں ہم پر یا پھر جو آنے والی مصیبتوں کو ٹال دیتی ہے دعا، تو یہ ان مصیبتوں کو ٹالنے والی چیز ہے۔ یہ دعا کرنے کے لیے ہاتھ کو اٹھانا، اور یہ مسنون طریقہ ہے، اور قبلہ رخ ہو کر دعا مانگنا یہ ایک مسنون طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب بندہ اپنے ہاتھ اٹھاتا ہے، ہاتھ اٹھانے سے پہلے ہم اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں، جب وہ مانگتا ہے تو پھر اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے کہ ہمیں شرم محسوس ہوتی ہے کہ بندے کو خالی ہاتھ لوٹا دیں۔ جب بندہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے کہ اس کے ہاتھوں کے گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کر لیتے ہیں۔ جب دیکھیں اتنے سارے فوائد ہیں دعا مانگنے میں، تو ہم پھر تاخیر کیوں کرتے ہیں؟ تو یہ جو غلط فہمی ہے ہماری، اس سے نکال دیں کہ ہم گنہگار ہیں اس لیے دعا نہیں قبول ہوتی ہماری۔ اکثر لوگ کہتے ہیں ہم کیا کریں بھائی، ہم تو بڑے گنہگار ہیں، یا پھر نعوذ باللہ اس حد تک بدظن ہوتے ہیں، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کتنا بھی مانگ لو وہ تو ہماری سنتا ہی نہیں ہے۔ یہ تو بالکل بالعقیدے والی بات ہے، اس سے تو فوراً توبہ کرنا چاہیے، رجوع اللہ ہونا چاہیے، پھر اللہ پہ توکل کرنا چاہیے، پھر مانگ کر دیکھیں اللہ سے خشوع اور خضوع کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، ضرور اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گا۔ کچھ کلمے ایسے ہیں جس کے پڑھنے سے دعا مانگیں تو دعا رد نہیں ہوتی، اس میں ایک تو اللہ کے اسم اعظم سے دعا مانگنے کی ضرورت بتائی گی، اللہ کا اسم اعظم لے کر اس سے دعا مانگی جائے۔ تو یہ دیکھیں اسم اعظم میں
لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ بھی پڑھنے کا حکم دیا گیا. یہ اللہ کا نام لے کر اللہ کے اچھے اچھے ناموں سے اسماء الحسنیٰ سے اس کی صفت سے ہم اپنی دعاؤں کو مانگ سکتے ہیں، یا پھر اپنے نیکی کو بھی، اپنے کوئی نیکی کے عمل کو بھی وسیلہ بنا کر اللہ سے دعا مانگی جا سکتی ہے. تو یہ اس طرح سے دعا مانگنے کا ہم کو حکم دیا گیا. اس میں یا ذوالجلال والاکرام کا لفظ کی بھی تکرار کرنی چاہیے. یہ بھی بتایا گیا کہ یہ الفاظ سے اللہ کی دعا کریں. بدیع السماوات والارض، یا منان، لا الہ الا انت، یا ذوالجلال والاکرام، یہ الفاظ سے بھی دعا مانگی جائے تو دعائیں رد نہیں ہوتی. بہرحال دعا مانگتے وقت میں ہی انسان کو اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ ہی دعاؤں کا قبول کرنے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں. جب یہ بات ہمارے ذہنوں میں آ جائے گی، جب یہ بات ہمیں سمجھ میں آ جائے گی، تو پھر عمل کرنا کچھ مشکل نہیں ہے، پھر دعا کرنا کچھ مشکل نہیں ہے. تو کچھ مسنون دعائیں ہیں جو ہم کو صبح اور شام پڑھنا ہے، اس کو یاد کر لیں، اس کو اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا لیں. صبح کے اوقات میں اس کو ضرور سے پڑھ لیں. یہ ایک محفوظ قلعے کی طرح ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کی پھر اس میں حفاظت کریں گے. بے شمار ہیں، حسن مسلم میں دیکھیں اچھی اچھی دعائیں ہیں، اس میں سے لے کر جو آپ بآسانی یاد کر سکتے ہو، چھوٹی چھوٹی دعاؤں سے شروع کریں اور ان دعاؤں کا اہتمام کریں. خود بھی پڑھیں اور اپنے گھر والوں کو بھی پڑھنے کے لیے کہا کریں. تو یہ صبح اور شام کے اذکار پڑھیں. پھر قرآن مجید کی بھی جو دعائیں ہیں وہ بھی کریں. اس کے علاوہ بھی دعا بندہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت کر سکتا ہے. دعا کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ باوضو ہو یا پھر قبلہ یہ تو آداب بتائے گئے ہیں اس کے، لیکن وہ ارجنٹ ہو یا کسی بھی وقت پہ وہ مانگنا چاہے تو وہ ضرور مانگ سکتا ہے اپنے رب سے. اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، بیچ میں کسی بھی پوزیشن میں وہ اپنے رب کو بلا سکتا ہے. تو دعا ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے کرنی ہی چاہیے، مانگنے کی ہی ضرورت ہے. مسنون دعاؤں کو یاد رکھ کر اس کو پڑھیں، پھر دیکھیں اپنی زندگی میں کیسا اطمینان نصیب ہوتا ہے. انسان کو اطمینان قلب ہو جاتا ہے کہ میں نے میرے تکالیف کو اللہ کے سپرد کر دیا، وہی اب اس کا حل نکالنے والا ہے. تو اس کے کچھ آداب بھی بتائے گئے ہیں کہ دعا کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے. کہ سب سے پہلے تو قبلہ رخ ہو جائیں، باوضو ہو جائیں اور خشوع اور خضوع کے ساتھ مانگیں، یقینی کیفیت کے ساتھ مانگیں. یہ پورا یقین ہو آپ کو کہ آپ کا رب آپ کی دعا کو سننے والا ہے. اگر ذرا سا بھی غفلت کے ساتھ دعائیں مانگی جائیں گی تو وہ دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا نا کہ دعائیں یقینی کیفیت سے مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ قبول کریں گا، غفلت کے ساتھ مانگیں گے تو اللہ قبول نہیں کرے گا. یا پھر یہ الفاظ کہہ دے دعا میں کہ اگر اللہ چاہے تو دے یا نہ دے تب بھی آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی. اس طرح کے الفاظ کہنے سے منع کیا گیا ہے. ہم اللہ تعالیٰ کو یہ نہیں کہیں گے کہ تو مناسب سمجھے تو دے اللہ تعالیٰ، بلکہ آپ مانگیں گے مختصر اور جامع الفاظ کے ساتھ، تکرار کے ساتھ. آپ کی کوئی دعا بہت اہم ہے تو آپ بار بار جیسے اللہم اغفر، اللہم اغفر، اللہم اغفر، اس طرح سے تکرار کے ساتھ 3 مرتبہ نبی کریم دعا مانگا کرتے تھے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے لیے اللہم انی اسألک الجنہ 3 مرتبہ مانگے ہیں. اس طرح سے کوئی اہم چیز ہوتی ہے تو اس کو 3 مرتبہ تکرار کے ساتھ مانگی جا سکتی ہے. اور مانگتے وقت میں خشوع اور خضوع اور پورے دھیان کے ساتھ مانگے کہ کس رب اور کس ہستی کے سامنے آپ کھڑے ہو کر دعا مانگ رہے ہیں. اس کا تصور کر لیں کہ وہ کتنا بڑا اور کتنا عظیم ہے، تو وہ کیسے دینے پر قادر نہیں ہوگا. آپ ایک ہلکے چھوٹے سے تنکے کی مانند ہے اس کے سامنے، ایک بندہ ہے آپ خالی، اور وہ خالق ہے اور آپ مخلوق ہیں، تو یقیناً وہ آپ کی دعا کو قبول کرے گا. وہ دعا کو سننے پر قادر ہے، اس کی تکمیل پر قادر ہے. اور اللہ کسی کے لیے کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہے کہ میں کسی کو بولنا نہیں ہے کہ اس کو جواب دینا نہیں ہے، کسی کے اس کے اوپر وہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے. جب چاہے وہ دعا کو قبول کر سکتا ہے. اور پھر دعا مانگنے کے بعد اللہ کی طرف سے جو فیصلہ ہوتا ہے نا، اس پر ہم کو پھر یقین کامل ہونا چاہیے. پورا اس کے اوپر اس ذات پر بھروسہ ہونا چاہیے کہ جو بھی کیا وہ ہمارے حق میں بہتر فیصلہ کیا. تو ہر کام میں اللہ سے رجوع ہوں، اللہ سے مانگیں، اور ضرور اللہ تعالیٰ بندوں کی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے. یہ بہت اہم چیز ہے. یہ ہمارے پاس ایک چیز اور یہ بھی ہے کہ دعا کو ہم دعائیں دوسروں کو بھی نہیں دیتے اور خود اپنے لیے بھی اتنی زیادہ نہیں کرتے. دوسروں کو دعا نہیں دینے کا بھی ہمارے پاس ایک کانسیپٹ ہے. یہ کیا سمجھتے ہیں ہم لوگ کہ بڑے لوگ ہی دوسروں کو دعا دینا چاہیے. دعاؤں کا تحفہ ہم دوسروں کو نہیں بھیجتے ہیں، ہدیہ نہیں دیتے ہم دوسروں کو دعاؤں کا. ہمارے تصور میں کیا ہے، یہ دعائیں دینے والا عمل بڑے بزرگوں کا عمل ہے. حالانکہ یہ بات بھی ایک غلط فہمی ہے. کوئی بھی کسی کے لیے دعا دے سکتا ہے، بلکہ دعا دینا چاہیے. ایک دوسرے کو دعائیں دینا چاہیے. دعاؤں میں یاد بھی رکھیں اور دوسروں کو دعا بھی دیں.
یہ دیکھو عرب کے الحمدللہ یہاں پر ایک طریقہ ہے کہ جب بھی دعا کرتے ہیں تو وہ لوگ بہت لمبی دعا دیتے ہیں آپ کو، اللہم آتک العافیہ، اس طرح سے بہت لمبی سی دعائیں آپ کو دیتے ہیں، آپ کے بچوں کے بارے میں، آپ کے بارے میں، آپ کی صحت کے بارے میں، آپ کے مال و دولت کے بارے میں، اس کی فراوانی کے بارے میں، یہ وہ لوگ دعا دیتے ہیں۔ اس طرح سے ہم کو بھی چاہیے کہ یہ طریقے کو اپنائیں، جو غلط فہمیاں ہیں اس کو نکال کر اب ہم صحیح بات کو سمجھ کر اس پر عمل کریں۔ تو جب بھی ہم کسی سے سلام کریں تو ان کو اس کے بارے میں طویل دعائیں دیں، ان کی صحت کے بارے میں پوچھیں، پھر اس کے بارے میں دعائیں دیں، اس میں شرمانے والی کوئی بات نہیں ہے۔ حتیٰ کہ ہمارے پاس اس حد تک غلط فہمی ہے، اگر کوئی آگے بڑھ کر کسی کو سلام کر دیتا ہے تو اس پر بھی وہ ناراض ہو جاتی ہے، دوسری خاتون وہ کہتی ہے کہ دیکھو وہ چھوٹی بن رہی ہے اور مجھے سلام کر رہی ہے۔ کس حد تک ہم تنگ نظری کا مظاہرہ کرتے ہیں ان چیزوں میں۔ عمر تو کیا ہے، عمر کی کوئی وہ نہیں ہے، نہ اللہ تعالیٰ کے پاس یہ پوچھا جائے گا کہ تم نے دنیا میں کتنی عمر گزار کر آئے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تمہارا تقویٰ دیکھا جائے گا، عمر نہیں پوچھی جائے گی۔ تو اس میں ہمیں کیا کرنا ہے، تو فوراً ہم کہتے ہیں وہ چھوٹی بننے کے لیے دعا کر رہی، کیونکہ ہمارے پاس کانسیپٹ بھی یہ ہے کہ صرف چھوٹے ہی بڑوں کو سلام کریں، وہ ٹھیک ہے لیکن بڑے بھی تو چھوٹوں کو سلام کر سکتے ہیں، اس میں بھی کوئی ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو ہم نے اپنی طرف سے کچھ ایک قاعدہ قانون بنا لیا اور اسی کے اوپر جیسے چلتے رہتے ہیں۔ تو یہ دعاؤں کا ہم خاص اہتمام کریں، دوسروں کو بھی دعا دیتے رہیں اور پھر دوسروں سے دعا لیتے بھی رہیں، یہ چیز بہت ضروری ہے۔ اور دعائیں ہماری کب قبول ہوتی ہیں، کن اوقات میں ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو اس میں یہ بھی ایک بات ہے کہ اذاں اور اقامت کے درمیان جو دعا مانگی جاتی ہے قبول ہوتی ہے۔ ویسے دیکھا گیا تو دعا 24 گھنٹے آپ کی قبول ہوتی ہے، لیکن کچھ اوقات ایسے بتائے گئے ہیں جس میں دعا کے قبول ہونے کی جو پرسنٹیج ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ اس میں ایک یہ بتایا گیا اذاں اور اقامت کے درمیان، اس کے درمیان میں اب جو دعا مانگے انشاءاللہ تعالی آپ کی دعا قبول ہوگی۔ سجدے میں مانگے، سجدے میں دعا مانگنے کا تو یہ ہے کہ گویا آپ اللہ کے بالکل قریب ہو گئے ہیں اور پھر اس سے دعا مانگ رہے ہیں، تو سجدے کی دعائیں عموماً رد نہیں ہوتی، اور اس لیے نماز تہجد کی دعا کے لیے بھی بتایا گیا ہے، تہجد میں اٹھ کر جب بندہ دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود آسمان دنیا پر آیا ہوتا ہے، دنیا کے قریب میں زمین کے قریب کے حصے میں آیا ہوتا ہے، اور وہاں سے پوچھتا ہے اللہ تعالیٰ ہے کوئی جو مجھ سے مانگے اور میں اس کو عطا کروں۔ تو یہ وقت ہی ایسا ہوتا ہے، یہ صحابہ کرام تو کہتے تھے کہ تہجد میں مانگی ہوئی دعائیں ایسی ہی ہے جیسے کسی نے نشانے پہ رکھ کر تیر مارا، یہ دعائیں قبول ہوتی ہی ہوتی ہیں۔ اگر آپ واقعی حاجت مند ہو کسی چیز کے تو پھر یہ اہتمام کر کر دیکھیں، آپ تہجد میں اٹھ کر رو رو کر گڑ گڑا کر اپنے رب سے مانگے، ضرور آپ کی دعائیں قبول ہوں گی، ایسے ذریعوں سے ہوں گی جہاں آپ کا وہم و گمان بھی نہ جاتا ہوگا، اس بات پر بھی ہمارا رب قادر ہے۔ اور پھر جمعے کے دن ایک گھڑی بتائی جاتی ہے، کسی حدیث میں تو الفاظ یہ بھی ملتے ہیں کہ عصر اور مغرب کے درمیان یہ گھڑی ہے کچھ منٹوں کی، اس میں بھی دعا قبول ہوتی ہے، اور صحابہ کرام نے اس کو ٹرائی بھی کیا ہے کہ ان وقتوں میں اپنے گھروں میں بند ہو جاتے ہیں اور دعاؤں میں مشغول ہو جاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں بالکل قبول ہوئی ہیں اس طرح سے مانگنے پر۔ ویسے بھی پورا جمعے کے اس میں بھی کبھی بھی کسی وقت میں بھی کسی گھڑی میں بھی آپ دعا مانگ سکتے ہیں۔ یہ بھی ہے کہ میدان جنگ میں ہیں، کافر سے مقابلہ ہو رہا ہے، تو اس وقت میں بھی جو دعائیں مانگی جاتی ہیں وہ بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بندوں کے قریب ہوتا ہے۔ اور پھر بارش کے وقت میں بھی دعا قبول ہوتی ہے، جب بارش ہو رہی ہے یا مرغ بانگ دے رہا ہو اس وقت بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور پھر عرفے کے دن 9 ذی الحجہ کے دن بھی کثیر تعداد میں اللہ تعالیٰ بندوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اور توبہ کرنے والے کی بھی اللہ تعالیٰ دعا کو قبول کرتا ہے۔ یہ تو یہ ہے کہ جب بندہ توبہ کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، اس کے بعد ریئلائز کرتا ہے، پھر توبہ کر لیتا ہے، تو وہ فوراً توبہ کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ یہاں پر دیکھیں توبہ کرنے والے بندے کی دعا کو قبول کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، تو ایک گنہگار کی توبہ کرنے پر دعا قبول کر رہا ہے، تو کہ ایک عام انسان کی دعا اللہ نہیں قبول کرے گا؟ یقیناً کرے گا۔ تو اللہ سے مایوسی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ سے دعا کریں۔ توبہ کرنے والے کی بھی اللہ دعا کو قبول کرتا ہے، اور جب زمزم پیتا ہے انسان اور جس نیت سے پیتا ہے تو وہ اس کے اوپر اس نیت کے تحت اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ زمزم پیتے وقت میں بھی دعا کریں، شفا کے لیے، صحت کے لیے، تندرستی کے لیے، جو بھی آپ دعا مانگتے ہیں اس میں اس کو وہ دعا بھی انشاءاللہ آپ کی قبول ہوتی ہے۔ یعنی اس سے یہ معلوم ہوا کہ دعا ہر حال میں قبول ہوتی ہے، اس کے خاص اوقات بتائے گئے ہیں لیکن دعا ہر حال میں قبول ہوتی ہے۔ اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ کن بندوں کی دعائیں فوراً قبول ہوتی ہیں۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم فرمائیں کہ 3 اشخاص ایسے ہیں جس کی دعا قبول ہونے کے اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ایک تو مظلوم کی دعا، جب وہ
اس پر کوئی ظلم کرتا ہے پھر وہ اپنے رب سے فریاد کرتا ہے تو اس مظلوم کی دعا آنن فانن قبول کر لی جاتی ہے۔ اس کے بعد میں بتایا گیا کہ مسافر کی دعا، جب وہ حالت سفر میں ہوتا ہے تو مسافر جب دعا مانگتا ہے تو اس مسافر کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ اس کے بعد بتایا گیا ہے کہ باپ کی دعا اولاد کے حق میں، یا پھر والدین کی دعا اولاد کے حق میں، یہ بھی کہا جا سکتا ہے والدین کی دعائیں اپنے اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے، لیکن خاص طور پر باپ کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ اس لیے باپوں کو بھی چاہیے کہ کثرت سے دعا کریں۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ عورتیں زیادہ دعا کرتی ہیں اپنی اولاد کے لیے، یہ بھی اچھی چیز ہے، اللہ تعالیٰ ان کی بھی دعاؤں کو یقیناً قبول کرے گا، لیکن باپ کی دعا رد نہیں ہوتی۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ باپ کی، مظلوم کی اور مسافر کی دعائیں قبول کی جاتی ہیں، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اور پھر بچوں کی دعائیں بھی ماں باپ کے حق میں قبول ہو جاتی ہیں۔ اس لیے بتاتے ہیں نا کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص جب جائے گا جنت میں تو اس کو ڈھیر ساری نیکیاں ملیں گی، تو وہ پوچھے گا کہ اللہ تعالیٰ یہ نیکیاں تو میں نے نہیں کی تھی، تو یہ کہاں سے آئیں؟ تو بتایا جائے گا کہ تیری نیک اولاد جو تھی، جو صدقہ جاریہ میں تو چھوڑ کر آیا تھا، اس کی دعاؤں کے نتیجے میں نے تجھے بدلا دیا ہے۔ تو اس طرح سے بچوں کی دعائیں بھی ماں باپ کے حق میں قبول ہوتی ہیں، نیک اولاد کی۔ اور پھر حج اور عمرے میں کی جانے والی دعائیں، یہ بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور پھر جب بندہ خوشحالی میں دعا مانگتا ہے تو تنگ دستی میں اللہ تعالیٰ خود اس کی دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے۔ اور پھر روزے دار کی بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ روزے دار جب افطار کا وقت ہوتا ہے تو جب وہ دعا مانگتا ہے اپنے رب سے تو اس کی دعا کو فوراً قبول کر لی جاتی ہے۔ اور پھر بیمار کی دعا کو اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں۔ اس کے ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب تم بیمار کی بیمار پرسی کے لیے جاؤ تو اس سے کہو کہ وہ تمہارے حق میں دعا کرے، کیونکہ بیمار کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ اور پھر اس شخص کی بھی دعا قبول کی جاتی ہے جو غائبانہ دوسرے بندے کے لیے دعا کرے، یعنی اپنے بھائی کے لیے۔ بھائی کا مطلب صرف خونی رشتے والا بھائی نہیں، بلکہ ایک مسلمان بھائی کے لیے غائبانہ اگر اس کے پیچھے اس کی دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی دعا قبول کرتے ہیں، اور پھر فرشتوں سے کہتے ہیں کہ اس کے لیے بھی ایسا ہی ہو، اس کے لیے بھی دعا قبول کی جاتی ہے۔ فرشتے اس کے حق میں بھی ایسی دعا کرتے ہیں۔ تو ایک بندہ اگر دوسرے بندے کے، اپنے مسلمان بھائی کے پیچھے اس کے حق میں دعائیں خیر کرتا ہے تو وہ دعائیں بھی یقیناً قبول کی جاتی ہیں۔ اور پھر اس میں ہمارا بھی فائدہ ہے، جب ہم دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں تو ویسے ہی تمہارے لیے ہو، یہ فرشتے تمہارے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے بھی ہمیں چاہیے کہ نہ صرف ہم اپنی دعاؤں میں اپنے آپ کو شامل رکھیں، یقیناً دعا کرتے ہیں تو پہلے اپنے آپ کو بولیں، اس کے بعد میں پھر سارے لوگوں کے حق میں دعا خیر کریں، ساری امت محمدیہ کے لیے دعا کریں، کیونکہ یہ دعائیں پھر ان کے حق میں قبول ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ اب یہ بھی تو دیکھیں کہ کون وہ بد نصیب ہیں جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ کچھ ایسے بھی بد نصیب ہیں جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو اس میں سے سب سے پہلے تو یہ ہے حرام مال کھانے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ کتنی بڑی بات ہے دیکھیں، اس کے لیے بتایا گیا ہے کہ تم اپنی اولاد کے منہ میں حلال کا لقمہ ڈالو تاکہ اس کی دعائیں قبول ہو سکیں، تاکہ وہ تمہارے لیے صدقہ جاریہ بن سکے۔ حرام سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ حلال تھوڑا ہی کیوں نہ ہو اس میں برکت ہوگی، حرام جتنا مرضی آپ کما لیں اس میں برکت نہیں ہوگی، اس کے لیے حرام سے بچنے کا حکم دیا گیا۔ حرام سے کھایا ہوا بدن، اس سے پلا ہوا بدن جب وہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اس کی دعا قبول نہیں کی جاتی۔ ہم نے ابھی یہ پڑھا کہ اللہ تعالیٰ آر محسوس کرتا ہے کہ بندہ دعا کرے، ہاتھ اٹھائے اور اس کی دعا کو خالی ہاتھ چھوڑے، لیکن یہاں پر حرام سے پلنے والے بدن کے، حرام کا کھانے والا جسم کی دعائیں کو اللہ قبول نہیں کرتا، اگرچہ کہ وہ اپنے ہاتھ اٹھائے ہوا ہے۔ جیسے ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص دور دراز سے بڑی مشکلوں کے ساتھ سفر کر حج کو جاتا ہے، پھر وہاں جا کر کہتا ہے یا رب یا رب یا رب، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اس کی دعا کو کیسے قبول کروں جبکہ اس کا جسم حرام سے پلا ہوا ہے، یہ حرام کے ساتھ یہاں تک آیا ہے، حرام کھاتا ہے، حرام لقمہ، تو اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی۔ حرام لباس پہنتا ہے، ہر چیز اس کی حرام ہے، تو اس کی دعا کیسے قبول کی جائے گی؟ تو اس سے یہ نقطہ سمجھ میں آیا کہ جب ہم حرام کھاتے ہیں تو ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تو بہنیں، جو ہماری یہ شکایتیں ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو پھر ہم کو چاہیے کہ اپنے ان چیزوں پر غور کریں، کہیں کوئی حرام چیز تو ہمارے اندر نہیں آ رہی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں ہو رہی؟ ہو سکتا ہے ہمارے آداب ویسے نہ ہوں مانگنے کی، یا پھر ہو سکتا ہے کہ ہم اتنے خشوع خضوع اور دل لگی کے ساتھ نہ مانگے ہوں، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نعوذ باللہ یہ دعائیں ناقبول کی جانے والی کی ایک وجہ نہ بنی ہو۔ تو سب سے پہلی بات اس میں سے یہ ہے کہ حرام مال نہ کھائیں۔
ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ زانی کی دعا قبول نہیں ہوتی. جب زانیہ مرد یا زانیہ عورت اس طرح کا کوئی غلط حرکت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول نہیں کرتا. اور آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ یہ بے حیائی اتنی عام ہو گئی ہے، اب اس کو کوئی معیوب ہی نہیں سمجھ رہا ہے. سارے لباس اترے ہوئے ہیں عورتوں کے، اور اس طرح کی بے حیائی کے مناظر آپ دیکھنے کو ملتے ہیں. اب وہ وقت شاید قیامت کا قریب ہی آ لگا جس میں ایک حدیث میں بتایا گیا ہے کہ لوگ قیامت کے قرب میں بالکل سڑکوں پر برہنہ ہو کر گندی حرکتیں کرنے لگیں گے. تو سب سے شریف اور نیک آدمی اس وقت وہ ہوگا جو لوگوں سے یہ کہے گا کہ کچھ کرنا ہی تو درخت کی اوٹ میں کر لو. شاید وہ وقت اب آنے ہی والا ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بے حیائی عام ہو گئی. ہر دوسرا بندہ اس طرح کی برائیوں میں مبتلا نظر آتا ہے. تو پھر ذرا سوچیں کہ دعائیں کیسے قبول ہوں گی. ہماری دعائیں قبول نہ ہونے کے یہی کچھ نتائج ہیں. اور پھر وہ دعا جس میں قطع رحمی ہو اور گناہ کی بات ہو، وہ دعائیں نہیں قبول ہوتی ہیں. آپ جیسے بولیں کہ گناہ کرنے کے لیے آپ کو یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے گناہ کرنے میں آسانی پیدا فرما، یا چوری کرنے میں مجھے آسانی پیدا فرما، تو اس طرح کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. یا لوگوں کو قطع رحمی کرنے کے لیے صلہ رحمی کی جو دعائیں ہوتی ہیں، دوسروں کو تکلیف دینے والی جو دعائیں کی جاتی ہیں، وہ دعائیں بھی نہیں قبول ہوتی ہیں. اور پھر ظاہر سی بات ہے غفلت اور لاپرواہی کے ساتھ جو دعائیں مانگی جائیں گی وہ دعائیں بھی آپ کی قبول نہیں ہوتی، کیونکہ آپ کا اس میں من ہی نہیں ہے، یا تو پھر آپ کا یقین ہی نہیں ہے. بس ایک اٹھے اور مانگ رہے ہیں، یوں ہی کہہ دے رہے ہیں آمین آمین، تو ایسی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی. خشوع خضوع کے ساتھ، دل کی لگائی کے ساتھ، پورے توکل کے ساتھ، بھروسے کے ساتھ، یقین کے ساتھ جب مانگے گا بندہ اللہ سے، تو اللہ تعالیٰ ہے سو اس کی دعاؤں کو قبول کریں گے. ویسے بھی اللہ تعالیٰ بندے کے حسن ظن کے ساتھ ہیں. اگر بندہ اللہ سے اچھی امید رکھے گا تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو اس کے تحت اس کا بدلہ دے گا. حسن ظن بھی بہت بڑی چیز ہے میری بہنوں. اللہ کے ساتھ ہمیشہ ہم حسن ظن رکھیں. کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ میرے ساتھ ایسے کیا ہوا، بلکہ یہ سوچیں کہ میرا رب جو بے انتہا مجھے چاہنے والا ہے، ماں باپ سے بھی زیادہ چاہنے والا ہے، وہ کیسے میرے ساتھ برا کر سکتا ہے. یہ حسن ظن آپ کے ساتھ ہونا چاہیے. تو حسن ظن کے مطابق اللہ تعالیٰ پھر بندوں کے فیصلے فرماتے ہیں. تو غفلت اور لاپرواہی کے ساتھ مانگی ہوئی دعائیں قبول نہیں ہوتی. اور ایک اہم ترین بات یہ بھی ہے کہ جو امر بالمعروف نہی عن المنکر نہیں کرتا، اس کی بھی دعائیں قبول نہیں ہوتی. یہ بات تو جیسے ٹھک سے دل پر لگ گئی ہے جا کر کہ آج ہمارے اس دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم امر بالمعروف اور نہی منکر کا کام تو جیسے چھوڑ ہی دیے ہیں. سیلف بزنس میں ہو گئے، سیلف ایٹیٹیوڈ میں رہتے ہیں. ہم کیوں کسی کو بولیں، اس کی مرضی ہے، کیا اس کو نہیں معلوم؟ جب ہم کسی کو کہتے ہیں وہ غلط کام کر رہا ہے تو دیکھیں تو کیا اتنا چھوٹا بھی نہیں ہے کہ اس کو کچھ معلوم ہی نہیں، وہ تو پیدائشی مسلمان ہے. کیا اس کو نہیں معلوم حرام اور حلال کیا ہے؟ ہوگا، معلوم ہوگا. لیکن آپ کا کام بھی تو یہ ہے نا کہ لوگوں کو حق کی طرف بلائیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ نہیں معلوم رکھ کر ہو رہا ہے، معلومات رکھنے کے باوجود بھی لوگ حرام کی طرف جاتے ہیں. تو یہ ہمارا فرض ہے. جیسے ہم سورہ عصر میں دیکھے ہیں، جب تک یہ چیز نہ ہوگی، 4 باتیں نہیں ہوگی، ہم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے. لوگوں کو حق کی دعوت دینا ہے، اور پھر برائیوں سے روکنا ہے، ان پر جو تکالیف پہنچے اور اس پر صبر کرنا ہے، تو یہ جا کر ہم کو جب جنت ملے گی. تو یہ ہمارے فرائض میں داخل ہے. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت لوگ ایسے ہوتے ہیں جو لوگوں کے دوسروں کے معاملات میں ہم کیوں جائیں یہ کہہ کر عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام نہیں کرتے. اس کے نتیجے میں بھی آج ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں. تو یہ 5 بڑے اہم چیزیں ہیں، ان کو ترک کرنے کی ضرورت ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعاؤں کو اللہ قبولیت کا درجہ دے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی ہم نے یہاں پر سنا ہے، جو کچھ بھی ہم نے یہاں پر آج پڑھا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ سب سے پہلے کہنے والوں کو، سب سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرما. اللہ تعالیٰ ہم کو زیادہ سے زیادہ اپنے سے لو لگا کر دعائیں مانگنے والا بنا، اور دعاؤں کو قبولیت کا ہم کو یقین بھی نصیب فرما. اللہ تعالیٰ ہماری ساری جائز کوششوں کو اس کو تو قبول فرما. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم.